والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب العالمین فرماتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، جلوت کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، خلوت کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، سفر و حضر کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں، احد و بدر کے اندر بھی میرے پاک پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کی شان یہ ہے کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس کے اندر رحم دل ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے ان میں سے تیمارداری کرتے ہیں، اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جاتا ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اگر کسی کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف کے اندر پریشانی کے اندر اس کی دل جوئی کرتے ہیں، آپس کے اندر بڑے رحم دل۔ اب وقت نہیں تفصیل کا، علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے شعر کے اندر بیان کیا، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا مقام میں اللہ بیان کرتا ہوں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے پاک پیغمبر جس وقت تیرے یار سجدہ کریں، تیرے یار رکوع کریں میرے پاک پیغمبر، اے میرا کملی والا پیغمبر جس وقت تیرا بلال سجدہ کرے اس کے سجدے کو دیکھا کر، جس وقت تیرا صدیق رکوع کرے اس کے رکوع کو دیکھا کر۔ یا اللہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جس وقت دن قیامت کا ہوگا، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، کسی کے سجدے اور رکوع کی گواہی محمدیہ مسجد دے گی، کسی کے رکوع اور سجدوں کی گواہی فیصل مسجد دے گی، کسی کے رکوع اور سجدوں کی گواہی بادشاہی مسجد دے گی، کسی کے سجدوں اور رکوع کی گواہی سعودیہ کی مساجد دیں گی۔ اے میرے پاک پیغمبر جس وقت تیرے یاروں کے سجدوں اور رکوعوں کی گواہی کا نمبر آئے گا، میں اللہ تجھے کھڑا کر کے کہوں گا اے میرے پاک پیغمبر ذرا کھڑا ہو جا، بلال کے سجدے کو تو نے دنیا کے اندر دیکھا تھا، بلال کے سجدے کی گواہی دے، بلال کے رکوع کی گواہی دے۔ اس وجہ سے میرے پیغمبر تراہم رکعا سجدا، جس وقت تیرے یار سجدہ کریں رکوع کریں، اے میرے پاک پیغمبر ان کو دیکھا کر۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، میں نے جانا ہے میدان کربلا کے اندر، پہلے مدینے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد کہاں جائیں گے؟
میدان کربلا. ہاں انشاءاللہ وہ بھی آئے گی. آگے چلیے جی. اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اللہ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر. کتاب موسیٰ کی شان میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے یاروں کی اللہ نے بیان کی. کتاب عیسیٰ کی اور شان بلال اور عمر فاروق کی. کعب احبار کہتا ہے جو باتیں تورات اور انجیل کے اندر میں پڑھ چکا ہوں اے امیر المومنین عمر فاروق، وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دنوں کے بعد حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حج کیا بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد واپس تشریف لے کے آ رہے ہیں مدینہ منورہ. راستے کے اندر رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر فاروق اپنے سر کے نیچے پتھر رکھ کے لیٹ جاتا ہے. لیٹتا ہے، نظر پڑتی ہے آسمان کی طرف، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ چاند آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ چاند بڑھتا گیا حتیٰ کہ خوب جوبن کے اندر آ گیا چاند. حضرت عمر بن خطاب چاند کے اندر غور و فکر کر کے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے عمر، ایک وقت تھا تیرے اوپر بھی عروج تھا. جس طرح چاند چمک رہا ہے اسی طرح تیری خلافت چمکتی تھی. خلافت تو اب بھی تیری چمکتی ہے، تیری جوانی چمکتی تھی. اے عمر آہستہ آہستہ تیرے قوا کمزور ہو گئے. جس طرح چاند تھوڑی دیر کے بعد غروب ہو جائے گا، اے عمر تو بھی کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب غور و فکر کر کے پھر رب کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک. یا اللہ میں عمر تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مانگنا چاہتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے راستے کے اندر میری جان کا نذرانہ قبول فرما. اور دوسرے نمبر پہ وفاتا فی بلد نبیک. یا اللہ شہادت کی موت دے اور دے بھی اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کے شہر مقدس کے اندر مدینہ منورہ کے اندر، کیونکہ بڑی شان ہے مدینے کی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایمان کی حالت کے اندر مدینے کے اندر فوت ہو گیا، قیامت والے دن میں آمنہ کا لال شفاعت کر کے انگلی پکڑ کے جنت کے اندر لے جاؤں گا. بڑی شان مدینے کی. اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں اللہ کے محبوب کا پسینہ بھی بے مثال، اللہ پاک کے پاک پیغمبر کا سینہ بھی بے مثال، اور کملی والے پاک پیغمبر کا مدینہ بھی بڑا بے مثال ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
ووفاتن فی بلد نبیک، یا اللہ شہادت کی موت دے اور دے بھی مدینے کے اندر۔ حضرت عمر یہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، اوپر سے تقدیر ہنس رہی ہے، ابھی تک مدینے کے اندر کوئی جہاد تو نہیں ہو رہا، مدینہ تو دار الخلافہ ہے مسلمانوں کا، مدینہ کی گلیاں امن و امان کے ساتھ پر ہیں، مدینہ کے اندر رہنے والے بڑے پرامن طریقے کے ساتھ رہ رہے ہیں، مدینہ تو دار الخلافہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اے کائنات والو، تم نے یہ نہیں دیکھنا، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ جو جملہ میں نے کہا ہے سبحان اللہ آپ نے اتنی زور سے کہنی تھی کہ کم از کم باہر تو آواز جاتی، صرف حاجی رمضان صاحب نے اونچی سبحان اللہ کہی ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ شہادت کی موت عطا کر، اور موت بھی کہاں عطا کر؟ مدینے کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے عمر تو نے مانگی ہے شہادت کی موت، اور مدینے کے اندر تو نے مانگی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ میں اللہ سے سوال کرے، میں اللہ سے مانگے اور میں اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں؟ میں اللہ تو اسے وعدہ کر رہا ہوں تجھے شہادت کی موت دوں گا، مدینے کے اندر دوں گا، اور اپنے پاک پیغمبر کے مصلی کے اوپر تجھے موت شہادت کی دوں گا۔ آ گئے واپس، آگے خلافت کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی، ایران کا رہنے والا لیکن ہے مجوسی، غیر اللہ کو پکارنے والا غلام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا، دل ہی دل کے اندر کڑتا ہے، دل ہی دل کے اندر تڑپتا ہے حضرت عمر فاروق کی فتوحات کو دیکھ کر۔ دل کے اندر ارادہ اس کا یہ ہے کہ میرا ملک تو عمر فاروق کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے ملک کا بدلہ لوں گا۔ ایران کو بھی فتح کر دیا حضرت عمر فاروق کی فوجوں نے، اور یہ فوجیں کوئی معمولی فوجیں نہیں، یہ تو وہ فوجیں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، یہ جماعت صحابہ کی، یہ جماعت تو تیری ہے لیکن فوج میں اللہ کی ہے۔ فوج کس کی ہے؟ چڑھ گئی ایران کے اوپر، ایران کو بھی فتح کر لیا۔ ابو لولو دل ہی دل کے اندر کڑتا ہے، تڑپتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، آ کے کہنے لگا امیر المومنین میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں، لیکن مغیرہ بن شعبہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتے، میں کماتا ہوں مثال کے طور پہ 4 روپے، 1 روپیہ مغیرہ بن شعبہ لے لیتا ہے مجھ سے ٹیکس۔ حضرت عمر فاروق نے جس وقت یہ بات سنی کہنے لگے اے غلام یہ کوئی ٹیکس کوئی زیادہ ٹیکس تو نہیں ہے، تو کاریگر ہے، تو ماہر ہے، تو کما سکتا ہے، اور آخر پہ تو غلام ہے مغیرہ بن شعبہ کا، اگر تو اسے 1 روپیہ لے بھی لیتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے ابو لولو فیروز مجوسی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو بتایا گیا مغیرہ کا غلام فیروز مجوسی بڑی عمدہ چکیاں بناتا
بناتا ہے آٹا پیسنے والی بڑی اچھی چکیاں بناتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے پیش کیا جائے، جس وقت فیروز مجوسی سامنے آتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تو چکیاں آٹے والی، آٹا پیسنے والی چکی بڑی خوبصورت بناتا ہے، بڑی عمدہ بناتا ہے، میں عمر کا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی ایک چکی بنا کے دے دے۔ جس وقت ابو لولو فیروز مجوسی نے یہ بات سنی کہنے لگا اے عمر میں تجھے ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ مشرق و مغرب کے اندر جس کی شہرت ہوگی۔ یہ بات کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق چونکہ بصیرت والے تھے، بڑے ہی دانا انسان تھے، اپنے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جو ساتھی تھے، کہنے لگے یہ نوجوان مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ چونکہ دانا تھے نا، لیکن ابھی تک کوئی گواہ نہیں، کوئی شاہد نہیں، اس وجہ سے کوئی مقدمہ نہیں کیا۔ یہ ماشاءاللہ ہماری عدالتیں ہیں کہ جہاں پہ بے قصور بھی مقدمہ ہو جاتا ہے۔ نوجوان امیر المومنین کو سامنے دھمکی دے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت خنجر بناتا ہے، چھڑا بناتا ہے، اسے خوب تیز کرتا ہے، تیز کرنے کے بعد زہر کے اندر بھگوتا ہے کہ اگر اس چھرے کے وار سے بچ بھی جائے عمر تو زہر کی وجہ سے فوت ہو جائے۔ بڑے دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ قربان جاؤں عمر بن خطاب پہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے۔ توجہ کریں ذرا، بات میں بڑی زبردست کرنے لگا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی ہے، صدر مملکت بھی ہے، لیکن مسجد کا امام بھی خود ہے، خطیب بھی خود ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں مولوی دا کیڑا کام میں سیاست نال، امام بھی خود اور خطیب بھی خود، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی خود، صدر مملکت۔ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی بدبخت چھپا ہوا ہے محراب کے اندر، پردوں کے اندر چھپا ہوا، خنجر چھپایا ہوا ہے اپنے لباس کے اندر۔ ارادہ یہ ہے کہ جس وقت عمر بن خطاب نیت باندھیں گے، نماز کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، نیت باندھ کے جس وقت نماز شروع کریں گے میں خنجروں کے ساتھ، چھروں کے ساتھ وار کر دوں گا۔ اب مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت عمر بن خطاب تشریف لاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، نماز پڑھانے والے عمر بن خطاب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک کے پاک پیغمبر نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کے جو بولتا زمین کے اوپر ہے اور عرش برین سے رب العالمین قرآن کی وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو زمین کے اوپر عمر کی رضا ہے، عرش برین کے اوپر میں رب کی رضا بھی وہی ہے۔ نماز پڑھانے والا عمر بن خطاب، پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ علی المرتضیٰ ہے، حیدر کرار، عثمان غنی، ذوالنورین، حسن و حسین، طلحہ زبیر، عبد الرحمن ابن عوف۔ اب یہاں پہ ذرا تیرے عقیدے کو قرآن کا پانی بھی دیتا چلوں تاکہ تجھے عقیدہ سمجھ لگ جائے، پتہ چل جائے مسئلے کا۔ نماز پڑھانے والا عمر بن خطاب، پیچھے پڑھنے والے حسن و حسین، علی المرتضیٰ، عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف۔ اللہ پاک کے جتنے پاک پیغمبر کے صحابہ اس وقت موجود
موجود تھے سارے نماز پڑھنے والے، لیکن اگر میں کہوں کہ پوری کائنات کے ولیوں کو اکٹھا کر دیا جائے لیکن اللہ کے محبوب کے کسی ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ابو لولو فیروز مجوسی چھپا ہوا ہے، پردوں کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، نیت باندھ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں۔ پتہ چلا تھا؟ ذرا اونچی آواز سے معلوم ہوتا ہے پھر عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ذرا اللہ کا نام محبت سے لیجیے اونچا، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمانوں کا غیب جاننے والا میں اللہ ہوں۔ عمر کو بھی پتہ نہیں، علی کو بھی پتہ نہیں، عثمان کو بھی پتہ نہیں، حسن و حسین کو بھی پتہ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب جس وقت مصلی کے اوپر آتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، چونکہ امام بھی خود ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی تک پہلی رکعت ہے، ابو لولو بدبخت نکلتا ہے محراب میں سے، وہ جو چھری بنائی ہوئی تھی، کیا بنائی ہوئی تھی؟ معلوم ہوتا ہے یہ چھریوں والے آج کی پیداوار نہیں بلکہ ان چھریوں والوں کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ یہ جو چھریاں آج لے کے گھومتے ہیں ان کی تاریخ کیا ہے؟ پرانی ہے۔ یہ چھریاں مارنے والے، یہ چھریاں مارنے والے، صحابہ چھریاں کھانے والے، یہ آج تک چھریاں مار رہے ہیں، اور صحابہ دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ تو انہوں چھری مبارک ہوئے۔ نکلتا ہے محراب میں سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے اندر وار کرتا ہے، پیٹ کٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جلدی جلدی عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ عمر تو جا رہا ہے لیکن میرے پاک پیغمبر کا مصلی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ عمر تو جا رہا ہے لیکن رب کی نماز ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب زخموں سے لت پت، زخموں سے چور، پیٹ کٹ چکا ہے، حضرت عمر بن خطاب کا گر جاتے ہیں، پڑے ہیں زمین کے اوپر تڑپ رہے ہیں، پیچھے کھڑا ہے حسین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حسین تو بھی ذرا اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر جما لے، اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے، اگر تیرے اوپر بھی یہ وقت آ جائے، اگر تیرے اوپر بھی یہ مرحلہ آ جائے، اے حسین اگر کافر تیرا محاصرہ کرنے، اگر سارے کے سارے کوفی ملنگ مل کے تجھے شہید کرنا چاہیں، شہید ہو جانا لیکن میری نماز کو نہ چھوڑنا۔ پیچھے کھڑا ہے حسین۔ کون حسین؟ جناب نبی کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے لال
حسن اور حسین، اگر کسی بندے نے دیکھنا ہو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں تو میرے حسن کو دیکھ لے، میرے حسین کو دیکھ لے۔ دن قیامت کے جنت کے اندر جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے آ رہے ہیں، آگے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے محبوب، حسین کو بڑی سواری جو ملی ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ سواری ملی ہے، یہ کوئی کندھے معمولی کندھے نہیں، یہ تو نبوت والے کندھے ہیں، وہ کندھے ہیں کہ جن کے اوپر نبوت کی مہر لگی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سواری بڑی عمدہ ہے۔ جناب نبی کریم مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے یار غار ابو بکر صدیق، سواری بھی بڑی عمدہ، نعم الراکب، اور جو اوپر حسین سوار ہے یہ بھی بڑی شانوں والا۔ ذرا اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے قربان جب حضرت حسین پہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہوا، اس حسین کا مقام، اس حسین کی شان بھی بڑی اعلیٰ کہ جو جناب نبی کریم کے کندھوں پر سوار ہوا۔ لیکن قربان جب ابو بکر صدیق پہ کہ ہجرت والی رات اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوا، حسین بھی اعلیٰ صدیق بھی اعلیٰ، حسین بھی اعلیٰ اور صدیق بھی اعلیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب تڑپ کے گر جاتے ہیں زمین کے اوپر۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتے ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے شاگردوں کو، مقتدیوں کو، کہ چاہے انسان کے وجود کے جانے کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو لیکن رب کی نماز کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ حسین کو سبق دینا چاہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب۔ میدان کربلا کے اندر جو حسین نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں، ان سب قربانیوں کو پڑھا ہے یا تو عثمان غنی کے سکول سے، یونیورسٹی سے، یا تو پڑھا ہے عمر فاروق کی یونیورسٹی سے۔ حسین کو پتا تھا کہ جس وقت میرا چچا عثمان غنی 40 دن تک پانی بند ہے، لیکن اس کے باوجود رب کے قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، کیونکہ حسن و حسین پہرے دار تھے۔ رب کے قرآن کی تلاوتیں جاری ہیں۔ حسین نے پڑھا تھا عمر فاروق کی یونیورسٹی سے، چاہے جسم کٹ جائے لیکن نماز کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، اور یہی قربانیاں حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر پیش کی ہیں کہ پانی بند ہو گیا حضرت امام حسین کا، خیمے میں سے آواز آتی ہے اے نواسہ رسول، علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپتا ہے، بلکتا ہے، پیاس کی وجہ سے روتا ہے، علی اکبر شہید ہو جاتا ہے تیروں کی وجہ سے، تلواروں کی وجہ سے، ظالم کوفی ملنگ شہید کر دیتے ہیں علی اکبر کو، علی اصغر چھوٹا معصوم بچہ ہے، حضرت حسین خیمے میں سے اٹھاتے ہیں علی اصغر کو، اس وجہ سے نہیں کہ یہ دیکھو یہ چھوٹا معصوم بچہ پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، بلک رہا ہے، 10 دن ہو گئے میدان کربلا کے اندر پانی بند ہے، ظالموں پانی دے دو، پانی مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے حضرت حسین اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے کے سامنے کرتے ہیں کہ ظالموں دیکھو تو صحیح، میں حسین بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی راہ کے اندر اپنا بیٹا میں پہلے قربان کر چکا ہوں علی اکبر، اور اب چھوٹا معصوم علی اصغر دودھ پیتا، یہ بھی میں اس وجہ سے لے کے آیا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جو چل کے آنے والا تھا علی اکبر وہ بھی آیا، اور جو چل نہیں سکتا علی اصغر اسے میں اپنی گود کے اندر اٹھا کے لے کے آیا ہوں۔ یہ ساری
سارے نقشے جو پیش کیے کہاں سے سیکھے؟ عمر فاروق اور عثمان غنی سے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب زخمی حالت بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پوری کرتے ہیں، نماز پوری کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو قصر خلافت کے اندر لایا جاتا ہے۔ مدینہ کا جو سب سے بڑا حکیم تھا اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر اس کو لایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، زخموں سے نڈھال ہیں، چور و چور ہیں، جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں زخموں سے باہر نکل جاتی ہے۔ مدینہ کا حکیم آتا ہے، بہت بڑا حاذق حکیم، اس نے آ کے حضرت عمر بن خطاب کو دوائی دی۔ جس وقت دوائی حضرت عمر بن خطاب نے دی، یہ کوئی معمولی انسان نہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران پڑا ہے، زخموں سے چور ہے، دوائی جس وقت لیتا ہے زخموں سے باہر نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، اے میرے یارو، اب دعائیں تمہاری کام ختم کر گئی ہیں، اب میری دعا کا اثر شروع ہو رہا ہے۔ یاد ہے دعا؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد نبیک، یا اللہ مجھے موت عطا کر، اور موت بھی دے شہادت کی، اور دے بھی اپنے محبوب کے شہر کے اندر۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں دوائیں کام چھوڑ گئیں، دوائیں اثر کرنا ختم کر دیا دواؤں نے۔ اے میرے یارو، اب میری دعا اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ زخموں سے چور و چور، معمولی ہے، پیٹ کٹا ہوا، جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں زخموں سے باہر نکل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ۔ بیٹا حضرت عمر بن خطاب کا عبداللہ ابن عمر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، جی ابا جان، جا ذرا اپنی اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، میں حاضر ہوں ابا جان، کیا پیغام لے کے جانا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، جا کے میرا سلام بھی کہنا اماں عائشہ کو، اور ان کو کہنا عمر اپنے محبوب کا ساتھ چاہتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، جا کے کہتے ہیں، میرے ابا جان عمر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اجازت مانگتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو اپنے محبوب کے ساتھ دفن ہونے کے لیے جگہ مانگتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور فرماتی ہیں، اے عبداللہ، کیا عمر اس مقام پہ پہنچ چکا ہے؟ میں عمر کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جس وقت ساری کائنات نے مجھے چھوڑ دیا تھا، ایک عمر ہی تھا میری طرفداری کرنے والا۔ کون سا موقع؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر جس وقت بہتان لگایا ظالموں نے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب، آپ کا اور عائشہ کا نکاح کروانے والا کون ہے؟ جناب نبی کریم نے فرمایا، اللہ، یا رسول اللہ، جو رب آپ کے وجود مقدس کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا،
وہ رب آپ کے بستر کے اوپر غلط عورت کو کیسے لا سکتا ہے؟ میں عمر کا فیصلہ یہ ہے، سبحانک ھذا بہتان میں عمر کا فیصلہ یہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے میرے محبوب، اسی طرح آپ کی عائشہ ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے جبریل جا کے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو میرا پیغام سنا دے، میرا پیغام پہنچا دے۔ جو بات عمر زمین کے اوپر کر رہا ہے، میں اللہ کی بات عرش برین پر بھی وہی ہے۔ اللہ پاک نے وہی الفاظ قرآن مقدس کے اندر سورہ نور کے اندر نازل فرما دیے۔ اللہ فرماتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے میرے محبوب تیری عائشہ پاک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں عمر کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جس وقت ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، عمر نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اے عبداللہ ابن عمر، جا اپنے والد کو میرا سلام بھی کہنا، اور اسے کہنا کہ میں عائشہ نے روضہ کے اندر جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج سے وہ جگہ میں نے عمر کے نام الاٹ کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خوشی کے ساتھ آتے ہیں جلدی جلدی، اور جس وقت حضرت عمر کے پاس آتے ہیں آ کے کہتے ہیں، ابا منظوریاں ہو گئیاں، منظوری ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، عائشہ صدیقہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ جس وقت حضرت عمر کے کانوں کے اوپر یہ لفظ پہنچتے ہیں، حضرت عمر کے کانوں کے اوپر یہ بات پہنچتی ہے، باوجود زخموں کی ساتھ چور ہونے کی وجہ سے، باوجود زخمی ہونے کے، باوجود لہو لہان ہونے کے، جلدی جلدی عمر بن خطاب اٹھتے ہیں اور اٹھ کے رب العالمین کے سامنے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں، لیکن تکلیف کی وجہ سے روتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں سے خون بہتا ہے، اپنا سر سجدے کے اندر رکھ کے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے تو نے ساری دنیا کی دولت عطا فرما دی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کملی والے کو مانگا، کملی والے نے میں عمر بن خطاب کو مانگا، اور میں عمر بن خطاب نے کملی والے کو مانگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کو سہارا دے کے پھر چارپائی کے اوپر لٹایا جاتا ہے، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بناتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا۔ 6 بندے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں میرے بعد ان 6 میں سے جس کو چاہنا اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ اے عمر، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں ان کی شان خود تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ جو 6 بندے، 6 کینڈیڈیٹ جو میں نے مقرر کیے ہیں، ان کا مقام اور ان کی عظمت میں خود تمہیں بتاتا ہوں۔ عثمان وہ صحابی ہے اللہ کے محبوب کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے، اے عثمان جس وقت تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رب العالمین کے نورانی فرشتے تیرے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ اے عثمان
تجھ سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اے عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا. اے عثمان اگر تو آج کے بعد نیکیاں کرنا چھوڑ بھی دے، آج کے بعد اللہ پاک تیرے نام اعمال کے اندر گناہ نہیں لکھے گا بلکہ نیکیاں ہی لکھواتا رہے گا. یہ ہے عثمان کی شان. علی حیدر کرار کی شان میں تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جناب نبی کریم نے فرمایا قیامت کے میدان کے اندر، میدان حشر کے اندر میں جہاں بھی کھڑا ہوں گا علی کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اندر ہوگا. آپ نے سبحان اللہ اونچی نہیں کہی، نہیں مزہ آیا. پھر حضرت طلحہ کی شان کیا ہے. ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹ کے اوپر سوار تھے، کجاوا رکھا ہوا. اللہ کے محبوب نے کجاوا ایک طرف کھسک گیا، لڑک گیا. جناب نبی کریم نے فرمایا جو بندہ میں تو نیچے اتر نہیں سکتا، جو بندہ یہاں پہ میرے بیٹھے بیٹھے کجاوے کو سیدھا کرے گا میں آمنہ کلال ابھی اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. حضرت طلحہ دوڑ کے گئے اور جا کے جناب نبی کریم کے اونٹ کا کجاوا سیدھا کر دیا. فرمایا اے طلحہ تجھے بشارت ہے جنت کی. پھر چوتھے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. حضرت عمر فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کی شان کیا پوچھتے ہو. ایک دن جناب نبی کریم اپنے حجرہ کے اندر تشریف فرما تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں. حسن و حسین بھی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہیں. حضرت فاطمہ خود بھی رو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے حسن و حسین بھی رو رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دیکھتے ہیں فاطمہ بیٹی آ رہی ہے، جناب نبی کریم کھڑے ہو جاتے ہیں. اے کائنات والو، میرے محبوب نے بیٹی کا ادب کس طرح سکھلایا کہ فاطمہ آتی ہے دربار رسالت کے اندر اور آمنہ کے لال کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر بچھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی یہاں کے بیٹھ. یہ چادر بھی معمولی چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے کہ جس کے تذکرے اللہ نے قرآن کے اندر کیے ہیں. حضرت فاطمہ بھی رو کے آ رہی ہیں، روتی آ رہی ہیں، حسن و حسین بھی رو رہے ہیں. جناب نبی کریم جلدی جلدی اٹھتے ہیں. بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ فرماتی ہیں ابا جان گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، گھر کے اندر بھوک ہے، افلاس ہے. اے اللہ کے محبوب، اے ابا جان حسن و حسین روتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے اور میں فاطمہ روتی ہوں حسن و حسین کو دیکھ کے. ماں کا برداشت کرتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. یا اللہ جو ابھی ابھی میرے ان چھوٹے معصوم بچوں کو کھانا کھلائے گا، یا اللہ میں آمنہ کا لال دعا کر رہا ہوں اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے. اللہ پاک فرماتے ہیں جبریل جلدی جا میرا پیغام لے کے جا. جو میرے پاک پیغمبر نے مانگا ہے میں اللہ دینے کے لیے راضی ہوں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہاتھ کے اندر کپڑے کے اندر روٹیاں بتی ہوئی تشریف لاتے ہیں. آگے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جناب نبی کریم باہر نکلتے ہیں. اے عبد الرحمن ابن عوف یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں اللہ کے محبوب ساڑی خیر صلی ساڑے گھر روٹیاں پکیاں سن، میں چاہا میں کیسے کھاؤں، میں جا کے آمنہ کے لال کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں. ساڑی خیر صلی، پتہ نہیں خیر صلی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹی حسن و حسین کو دی. اب ذرا سبحان اللہ کی چھال ہونی چاہیے. روٹی حسن و حسین کو دی اور فرمایا عبد الرحمن ابن عوف تو جنت کی طرف چل، تو جنت جا. چھٹے نمبر پہ سعد ابن ابی وقاص غزوہ احد کا مشہور واقعہ.
جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے ماہر تیر انداز ہیں, بڑے نشانہ باز ہیں. جناب نبی کریم نے اپنی تیر کمان حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے دی اور فرمایا ارمی یا سعد. جناب نبی کریم نے اس وقت ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے دولت بن گیا, ساری کی ساری دنیا آخرت کی. وہ جملہ کیا تھا؟ جناب نبی کریم تیر پکڑاتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارمی یا سعد فدا کا بھی ایسا تیر چلا, تیر مار, تیر پھینک, تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں یا سعد. جن کے اوپر ساری کائنات قربان ہونے کے لیے تیار ہے. جناب نبی کریم فرماتے ہیں ایسا تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان, تیرے اوپر عبداللہ قربان, تیرے اوپر آمنہ قربان. ارمی یا سعد, ارمی یا سعد. جناب عمر بن خطاب نے 6 بندوں کے نام بتائے. نام بتانے کے بعد فرمایا ان 6 بندوں میں سے جس کو مرضی خلیفہ مقرر کر لینا. پھر کچھ دنوں کے کچھ لمحوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے ہیں. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب شہید ہو جاتے ہیں. دعا رنگ لے آئی حضرت عمر بن خطاب کی, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد نبیک. اللہ پاک نے فرمایا اے عمر تجھے موت بھی دوں گا, شہادت کی دوں گا بھی مدینے کے اندر, اور دوں گا اپنے محبوب کے مصلی پر. مدینہ کی ہر آنکھ اشک بار, صحابہ کرام زارو قطار روتے ہیں. آج مسلمانوں کا جرنیل, مسلمانوں کی فخر اور قوت اور طاقت, مسلمانوں کا سپہ سالار وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. وہ عمر آج دنیا سے رخصت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. مدینہ کی فضا سوگوار. حضرت عمر بن خطاب کا جنازہ اٹھایا گیا, لے جایا گیا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کی طرف. مدینہ کے در و دیوار سلام پیش کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو. مدینہ کی فضائیں سلام پیش کرتی ہیں, مدینہ کے در و دیوار حضرت عمر بن خطاب کو سلام پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام زارو قطار روتے ہیں. کوئی کہتا ہے انا اب کی انا الاسلام, یارو میں نہیں رو رہا بلکہ آج اسلام رو رہا ہے. صحابہ کرام کے زبانوں کے اوپر یہ کلمے روتے ہیں زارو قطار. رو رو کے حضرت عمر بن خطاب کو دفن کیا گیا. حضرت عمر بن خطاب, پھر میں کیوں نہ کہوں عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے. عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے. صدیق عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں بلے. بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے. او تا اج وی رسول دے نال دفن ہن, کوئی شک دی رہی نہ گلے. حضرت عمر بن خطاب کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا. اور میں کہتا ہوں تصورات کی دنیا کے اندر ذرا دیکھیے گا. میں کہتا ہوں جس وقت حضرت عمر بن خطاب کے وجود کو لایا گیا حجرہ عائشہ کے پاس, حجرہ عائشہ کو کھولا گیا, حجرہ عائشہ کو
ادھر حجرہ عائشہ کھلتا ہے، ادھر اللہ کے محبوب اپنا سینہ کھول دیتے ہیں۔ ادھر حجرہ کھلتا ہے، ادھر سینہ کھلتا ہے، اوپر سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم فرماتے ہیں ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی دیکھ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا ہوا اور حضرت عمر فاروق کے کندھے کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ رکھا ہوا، مسکرا مسکرا کے آ رہے ہیں، مسکرا مسکرا کے چل رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب آج تو بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، ایک طرف صدیق ہے، ایک طرف شہید ہے اور درمیان کے اندر اللہ کا نبی ہے۔ جناب نبی کریم فرماتے ہیں اے علی ھاکذا نبعث یوم القیامہ، آج دنیا کے اندر جس طرح میں محمد ان دونوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں چل رہا ہوں، قیامت والے دن ہم اسی طرح کھڑے کیے جائیں گے، اسی طرح زندہ کیے جائیں گے اور اسی طرح